السلام علیکم۔ بورڈ کے ایگزام کے لیے اسلامیات کے امپورٹنٹ کویسچنز یہ وہ کویسچنز ہیں جو کہ بورڈ کے پیپر میں لازمی آتے ہیں۔ آپ کو پورا سلیبس تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہی کویسچن تیار کر لیں تو آپ کے بہترین مارکس آ سکتے ہیں، چاہے آپ کی تیاری ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کی تیاری ہے تو آپ ان کویسچنز کو لازمی ریوائز کر لیں، اگر تیاری نہیں ہے تو انہیں آپ تیار کر لیں، بہترین مارکس آ جائیں گے۔ کویسچن دیکھ لیں، قرآن مجید کے لفظی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ مضامین قرآن میں معاملات سے کیا مراد ہے؟ حفاظت قرآن کے حوالے سے ایک آیت کا ترجمہ لکھیے۔ مقدار تلاوت قرآن کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا قول نقل کریں۔ عہد رسالت میں تدوین قرآن کی مختصر وضاحت کریں۔ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام تحریر کریں۔ قرآن مجید کو مہیمن کیوں کہا گیا ہے؟ ایمان کا لغوی اور اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ منافق کی 3 نشانیاں۔ حقوق اللہ اور حقوق الناس میں فرق۔ صوم کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے لیے قرآن میں کیا وعید ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کیا فرق ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ کی ہستی پر کیا دلیل دی؟ تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات۔ حضرت زین العابدین جنگ کربلا میں کیوں شریک نہ ہو سکے؟ حضرت ام سلیم اور حضرت عبداللہ بن عمر کے حالات زندگی پر مختصر نوٹ لکھیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کوئی سی 4 خصوصیات۔ میثاق مدینہ کی 2 اہم نکات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں اور بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب مبشر کی وضاحت کریں۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کیسے فرمائی؟ فتح مکہ کے وقت کن 3 صحابہ کرام کو لشکر کا امیر مقرر کیا گیا؟ اب قرآنی آیات دیکھ لیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بہت امپورٹنٹ ہے، ترجمہ اور تشریح لکھنی ہے۔ یہ آیت بھی آ سکتی ہے۔ دوسری، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ لازمی دیکھ لیں۔ تیسری، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ چوتھی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ اب یہاں پہ تلفظ کی غلطی ہو سکتی ہے، ادروائز آیات یہی ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ نیکسٹ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسماعیل رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، یہ تھی آیات۔ اب ذرا احادیث کا ترجمہ دیکھیے۔ الحیاء من الایمان۔ دوسرا، اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ۔ راس الحکمت مخالفت اللہ۔ من نصر قوم علی الغیر الحق فهو كالبعیر الذی ردی۔ الحیاء لا یاتی الا خیر۔ ان کو آپ دیکھ لیں، یہ تھی احادیث۔ اس کے بعد تفصیلی جو کویسچنز ہیں، لانگ کویسچنز۔ میثاق مدینہ، اب اس کے اہم نکات بھی لکھنے ہیں اور اس کی سیاسی و معاشرتی اہمیت پر بھی آپ نے تفصیلی نوٹ لکھنا ہے۔ نیکسٹ امپورٹنٹ کویسچنز، علم کی اہمیت۔ اسلام میں علم کی اہمیت و فضیلت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بحث کریں۔ حدیث نبوی کی ضرورت، اہمیت اور اس کی حجیت پر جامع مضمون لکھیں۔ نیکسٹ، اخلاقیات، تکبر کے نقصانات اور حسد کے معاشرتی اثرات بیان کریں۔ نیز انسانی کردار سازی میں حیا کے کردار پر روشنی ڈالیں۔ سیرت طیبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور صادق و امین تاجر اور اس میں موجودہ دور کے تاجروں کے لیے سبق۔ اس کے بعد قرآنی تعلیمات۔ قرآن مجید سابقہ کتب کی تصدیق کیسے کرتا ہے اور یہ انسانی زندگی کے کن پہلوؤں میں رہنمائی کرتا ہے؟ آپ کو کوشش کرنی ہے آیات کا ترجمہ جو ہے، چاہے وہ حدیث کا ترجمہ ہے، چاہے وہ قرآنی آیات کا ترجمہ ہے، ان کو اپنی احتیاط سے لکھنا ہے۔ جب آپ عربی لکھیں، عربی اگر آپ لکھنا جانتے ہیں تھوڑی بہت عربی لکھیں تو کوشش کریں ان کے جو زبر زیر ہے وہ ڈالیں۔ اگر نہیں ڈال سکتے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پڑھا جانا چاہیے۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے
اور اگر آپ اس چینل کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئکن پریس کر کے آل پہ کلک کر دیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے۔ اور اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، نقصان کبھی نہیں ہونے والا۔